بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہو جہیز میں سلائی مشین لائی تو میں بہت خوش ہوئی۔ وہ اپنا خود کما کر کھائے گی اور میرے بیٹے پر بوجھ نہیں بنے گی۔ یہ روز میرے بیٹے کے آفس جاتے ہی بہو دروازہ بند کر کے سلائی مشین چلانے لگ پڑتی اور کپڑے سینے کے بعد باہر نکلتی تو پیسے سے لدی ہوتی۔ ایک دن بہو کو میں نے اپنے کپڑے سینے کو دیے تو اس نے انکار کر دیا اور بولی کہ میں کوئی نوکرانی نہیں جو سب گھر والوں کے کپڑے سینے بیٹھ جاؤں۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی، تبھی میری نظر بہو کے کمرے کی طرف کھلی کھڑکی پر پڑی جہاں بہت رش لگا تھا۔ جو ہی اندر کو جھانکا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو بہو گناہ میری والدہ محترمہ کا نام سارا اور والد صاحب کا نام عمر تھا۔ میں دو بھائیوں سے بڑی تھی، ایک محسناور اور دوسرا حسن۔ میں شروع سے چچا اور چچی کے لاڈ میں پلی تھی۔ میرے والدین کی وفات ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی، جس کے بعد ہم تینوں بہن بھائیوں کو چچا جان اور چچی نے سنبھالا تھا۔ میری منگنی میرے والدین کی وفات سے 1 سال پہلے ہوئی۔ میری شادی چچا جان کے گھر سے ہوئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، خاص طور پر میں، کیونکہ میں اپنے چچا زاد کو بہت چاہتی تھی، جسے جان کر ہی میرے والدین نے میری منگنی کی تھی۔ مگر افسوس، میری شادی سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہی میرے چچا جان نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں میری خوشی عزیز تھی۔ میں اور عبید ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، مگر مجھے بار بار اماں جان اور بابا جان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ چچی جان نے مجھے سمجھایا کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ ان کی بات سمجھ گئی تھی میں۔ شادی کے بعد میرے چچا جان اور چچی نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ ہر وقت مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے۔ میرے دونوں بھائی محسن اور حسن ہمارے پرانے گھر لوٹ گئے۔ اب وہ خود کو سنبھال سکتے تھے۔ میں اپنی چچی جان کو شروع سے ہی بہت عزیز تھی، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ میری ہر خواہش پوری کرنا تو گویا ان پر فرض تھا، مگر کہتے نا کہ قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہماری شادی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر اولاد نہ ہوئی۔ چچی جان اب مجھ سے بات نہ کرتی، اور اگر کرتی بھی تو لیے دبے انداز میں۔ عبید نے کئی دفعہ مجھے ان کے رویے پر پریشان ہونے سے منع کیا، مگر میں کیا کرتی؟ میں نے شروع سے ان کی محبت پائی تھی، اور اب ان کی ناگوار نظریں برداشت کرنا مجھ پر محال تھا، اس لیے میں اکثر رونے لگ جاتی۔ لبنہ اٹھ کر رات کے کھانے کے لیے تیاری کر لو، چچی جان نے سختی سے کہا۔ میرا بھائی ٹی وی پر تھا، اس لیے میں ان کی بات پر اچھل کر کھڑی ہوئی تو وہ مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں کون سا کوئی چڑیل ہوں جو تم میری بات پر یوں ڈر اور خوف سے اچھل رہی ہو؟ اس بار وہ قدر برے لہجے میں بولی تو ان کے لہجے کو محسوس کرتے میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اب یہ رونا مت شروع کر دینا میرے سامنے۔ میرے سامنے وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی اکھڑے لہجے میں بولی، آپ کیوں مجھ سے یوں بات کرتی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ اگر ہو گئی ہے تو بتا دیں پلیز۔ میں نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو لبنہ، بات صاف ہے، مجھے میرے بیٹے کا وارث چاہیے۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، مجھے بھی خواہش ہے کہ اس کی اولاد دیکھوں۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو میں عبید کی دوسری شادی کروا دوں گی، وہ کہتی چلی گئی۔ میں پتھر کی بنی دروازے کو دیکھتی رہی۔ جہاں سے وہ گئی تھی یہ وہ عورت نہیں تھی جو مجھے اپنی بیٹی مانتی تھی۔ میں نے ضبط کرتے کچن کا رخ کیا اور کھانا بنانے لگی۔ میری آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ کھانا بنا کر میں کمرے میں آ گئی اور لیٹ گئی۔ کب آنکھ لگی مجھے علم نہ ہوا۔ بیدار ہوتے وقت مجھے عبید کی پکار سنائی دی، جو میرے پاس ہی بیٹھا مجھے اٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ لبنہ، کیا ہوا ہے؟ اس وقت کیوں سو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھتا میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ میں نے بات گول کی اور اٹھ گئی۔ آپ کو بھوک لگی ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور کچن میں چلی گئی۔ عبید جانتے تھے کہ میں رو کر سوئی ہوں، اور شاید وہ وجہ بھی جانتے تھے، اس لیے چچی جان سے ان کی بحث ہوئی، جس کے بعد چچی جان کا رویہ میرے ساتھ اور زیادہ خراب ہونے لگا۔ میں اب روز ان کی باتیں سنتی اور روتی۔ 2 سال گزر گئے۔ میں نے بہت دعائیں کی اور نہ جانے اللہ کو میری کون سی دعا اچھی لگی جو قبول ہو گئی، اور مجھے خوشی ملی کہ اس خوشی ملنے کی دیر تھی۔ چچی جان کا رویہ پھر سے پہلا جیسا ہونے لگا۔ وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ اچھے سے دھیان رکھا کرتی اور ہر وقت مجھے آرام کرنے کا کہتی۔ مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ سب سچ ہے کہ چچا جان میری حیرانی دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم حیران کیوں ہو۔ دیکھو میری جان عزیز بیٹی، تم جانتی ہو تمہاری چچی جان تم سے بچپن ہی سے کس قدر محبت رکھتی ہیں۔ وہ اگر تم سے روٹھے لہجے میں بات کرتی رہیں تو صرف اس کی وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی چچی جان نے مجھ سے برا رویہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے روا رکھا۔ میں نے چچی جان کو ان کے رویے پر شرمندہ نہیں دیکھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ان کی بیٹی بن کر اس گھر میں آئی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ گھر والے بہت خوش تھے اور میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ میرے بیٹے کا نام اسد رکھا گیا، مجھے یہ نام بہت پسند آیا۔ اسی طرح وقت کا یہ پہیہ چلتا رہا اور میری شادی کو 20 سال گزر گئے۔ میرے 3 بچے تھے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔
بیٹی دونوں سے چھوٹی تھی، میں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروا دیا اور ہر حال سے اسلام کے اصولوں کو نبھانے کا وعدہ لیا۔ اسد 18 سال کا تھا جب چچی جان نے مجھ سے ایک خواہش ظاہر کی، جسے سن کر میں کافی پریشان ہو گئی۔ اس دور میں اس خواہش کا پورا ہونا مجھے ناممکن لگتا تھا۔ میں نے اللہ کے آگے بہت دعائیں کی کہ چچی جان کی خواہش پوری ہو سکے۔ جب اسد 20 سال کا ہوا تب ایک دن اچانک چچی جان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ یہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرے والدین تو پہلے ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے اور ماں جیسی چچی جان کا جانا مجھے ویران کر گیا۔ میرے بچوں اور عبید نے مجھے سمجھایا اور سنبھالا۔ اس واقعے کو کچھ دن گزر چکے تھے جب ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے دروازے سے ٹیک لگائے اسد کھڑا میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے سر ہلا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے قرآن پاک کو مقدس جگہ پر رکھا اور دعا مانگنے لگی۔ مجھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دیکھ کر اسد نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا۔ بولی اسد بیٹا کچھ چاہیے آپ کو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ امی جان دادی جان کی خواہش یاد ہے آپ کو؟ اسد کے سوال پر میں نے اس کے چہرے کو باخور دیکھا تو مجھے یاد آیا وہ کس خواہش کی بات کر رہا ہے۔ میں نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ ہاں مجھے یاد ہے آپ کی دادی جان کی خواہش، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور سوچ میں پڑ گئی کہ میں یہ کیسے خواہش پوری کروں گی۔ ایک سوال ذہن کے پردوں پر ادھم مچانے لگا تھا۔ تو پھر آپ ڈھونڈیں ایسی لڑکی جو دادی جان کی خواہش پر پوری اتر سکے، اسد نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ بیٹا، اللہ نے چاہا تو تمہاری دادی کی خواہش پوری ہو جائے گی، میں نے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، فی امان اللہ امی جان، وہ کہتا وہ چلا گیا۔ میں ایک بار سوچ کے سمندر میں غرق ہو گئی کہ کیسے پوری کروں گی یہ خواہش، پتہ نہیں ایسا ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ چچی جان کی خواہش مجھے بہت عزیز تھی، میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کی خواہش رد ہو۔ اب مجھے کسی بھی طرح یہ خواہش پوری کرنا تھی اور وہ لڑکی تلاش کرنا تھی جو اس خواہش پر پورا اتر سکے۔ میں نے ایک رشتہ کروانے والی سے اسد کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کہا اور ساتھ شرط بھی بتا دی جو چچی جان کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ میری شرط سن کر 2 منٹ کے لیے تو رشتہ کروانے والی سکینہ بی بی خاموش ہو گئی، مگر اس کا جواب وہی تھا جو میرے ذہن میں تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اس عورت نے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ دیکھیے مجھے کسی بھی طرح یہ آخری خواہش جو میری ساس کی تھی پوری کرنی ہے، آپ کو جتنے پیسے بھی چاہیے میں دوں گی۔ میں نے سوچا وہ یہ سن کر خوش ہو جائے گی اور میری توقع کے مطابق وہ مسکراتی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے معیار کے مطابق لڑکی ڈھونڈ سکوں۔ میں نے اسے پیسے دیے اور وہ کہتی ہوئی چلی گئی، یا اللہ یہ خواہش کیسے پوری ہوگی، اللہ کوئی سبب بنا دے اس خواہش کو پورا کرنے کا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور کچن کا رخ کیا۔ رات کا کھانا کھا کر جب ہم کمرے میں گئے تو عبید نے مجھ سے پوچھا، وہ عورت کون تھی لبنہ جو تم سے دوپہر کو بات کر رہی تھی؟ عبید بیڈ پر نیم دراز ہو گئے۔ وہ عورت رشتہ کرواتی ہے، اس سلسلے میں میں نے اسے بلایا تھا۔ میری بات سن کر عبید اٹھ بیٹھے۔ مگر ابھی کیوں؟ ابھی تو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ عبید نے حیرت سے پوچھا تو ان کی حیرت بجا بھی تھی، ابھی تو اسد بھی یونیورسٹی جا رہا تھا اور باقی دونوں تو اس سے چھوٹے تھے۔ عبید جیسی لڑکی کا ذکر چچی جان نے کیا تھا، ویسی لڑکی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ جب تک اسد کی پڑھائی مکمل ہوگی تب تک شاید ایسی لڑکی مل جائے، اور ویسے بھی اسد پڑھ رہا ہے تو کیا ہوا، شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو وہ سر جھٹکتے ہوئے لیٹ گئے۔ میں نے سو جانا ہی بہتر سمجھا۔ صبح سے سوچ کر سر میں میرے درد شروع ہو چکا تھا۔ اس عورت نے مجھے کئی رشتے دکھائے، ہر روز ہی دوسری تیسرے دن وہ لڑکی مجھے دکھاتی۔ اب تو انم بھی میری اس قدر مصروفیات سے تنگ آ گئی تھی۔ امی جان یہ کیا آپ ہر روز بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے نکل رہی ہوتی ہیں؟ ایسا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے ریلیکس رہیں، اللہ جو بہتر چاہے گا ہو جائے گا۔ انم نے کھانا ٹرے میں رکھ کر ٹرے میرے سامنے رکھی اور میں نوالے بنا کر کھانے لگی۔ کھاتے وقت میرے ذہن میں وہی لفظ تھے جن سے چچی جان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شاید میں نے ان سے وعدہ کر کے غلطی کر دی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر خالی آسمان کو دیکھا جو بالکل صاف شفاف تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو نکل کر جھولی میں گرا اور میں نے دل ہی دل میں چچی جان سے ان سے کیے وعدے پورا نہ کرنے پر معذرت کر لی۔ انم مجھے دیکھ رہی تھی، میری نم نگاہیں دیکھ کر وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور بازو میری گردن کے گرد حائل کر لیا۔ آپ فکر مت کریں، جو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا، بس دعا کیا کریں۔ وہ مجھے ساتھ لگائے بول رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر بوسہ دیا اور اٹھ گئی۔ چچی جان کی خواہش مجھے اس قدر دربدر دھکے کھلا رہی تھی، نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور میں نے نہ جانے کیوں ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ یہی سوچتے میں کب سو گئی مجھے علم نہیں ہوا۔ اگلے دن پھر سے گھر کا کام کر کے میں سکینہ بی بی کا انتظار کرنے لگی اور وہ 11 بجے آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو لبنہ؟
انہوں نے اندر آتے ہی مجھ سے خیریت دریافت کی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں نے چائے کا پانی رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم چائے کیوں بنا رہی ہو؟ رہنے دیتی، وہاں جا کر بھی تو چائے ہی پینی ہے، اور تمہیں تو معلوم ہی ہوگا چائے بار بار پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے سکینہ بی بی کی باتیں سن کر مڑ کر انہیں دیکھا۔ اگر چائے نہیں پینی تو بتا دیں، کچھ اور بنا دیتی ہوں، میں نے شرمندگی سے پوچھا۔ مجھے لگا وہ طنز کر رہی ہیں، مگر میری شرمندگی کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ ارے نہیں، تم چائے ہی لے آؤ، جلدی کرو، ابھی وہاں جا کر لڑکی بھی دیکھنی ہے۔ دیکھو لبنہ، تم یہ کوئی 10ویں لڑکی دیکھ رہی ہو، اگر یہ پسند نہ آئی تو مجھ سے امید نہ رکھنا، پہلے بتا رہی ہوں۔ تمہارا یوں سب لڑکیوں کو ٹھکرانا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ اس بار سخت لہجے میں بولی تھی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کیوں کرنا چاہتی ہوں، آپ کو بتایا تو تھا، اسد کی دادی جان کی خواہش ہے، میں بھلا کیسے رد کر دوں؟ مجھے اب خود دکھ ہوتا تھا، یوں لڑکیوں کو ٹھکرا کر میں ایک بیٹی کی ماں تھی، میں سمجھ سکتی تھی دوسروں کے دکھ بیٹیوں کو لے کر، مگر میری مجبوری بن گئی تھی، ان کی آخری خواہش۔ وہ ایک وعدہ پیروں کی زنجیر بنا ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا اگر اب یہ لڑکی چچی جان کی خواہش پر پوری نہ اتری تو میں دوبارہ کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھنے جاؤں گی، بلکہ اسی لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں گی، پھر چاہے اسد سے سخت رویہ ہی کیوں نہ رکھنا پڑتا۔ میں سکینہ بی بی کے ساتھ چلی گئی، وہاں جا کر ہمیں بیٹھے 15 منٹ سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک لڑکی نہیں آئی تھی۔ بہن بیٹی کو بلوا دیں، ہم دیکھ سکے، میں نے لڑکی کی ماں سے کہا، تب اٹھ کر اندر گئی اور کچھ دیر بعد لوٹی، ان کے پیچھے ہی ایک لڑکی سر پر دوپٹہ لیے آئی۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی، یہ لڑکی چچی جان کی خواہش پر پورا اترتی ہے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا نام کیا ہے آپ کا؟ میں نے بات کا آغاز کیا۔ ہینا، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو میں مسکرا دی، اس کا لہجہ اس قدر نرم تھا کہ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کچھ اور سوالات کے بعد بات پکی کر دی اور گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ سکینہ بی بی میرے ساتھ ہی آئی تھی۔ شکر ہے تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی، وہ گھر پہنچتے ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی اللہ کا شکر ہے جس نے یہ دن دکھایا، میں نے تشکر سے کہا۔ اب اگلے جمعے وہ لوگ آئے لڑکا دیکھنے، سکینہ بی بی نے کہا، اور کچھ دیر بعد وہ چلی گئی۔ میں نے خبر جب گھر میں دی سب خوش ہو گئے، خاص طور پر اسد، اس کے دل کی تمنا تھی اپنی مرحوم دادی جان کی خواہش پوری کرنا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، محسن اور حسن بھی خوش ہو گئے۔ اسد کی شادی کی خبر سن کر میں نے ایک دن کال کر کے ہینا کی والدہ سے ہینا کو شاپنگ پر لے جانے کا پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ ان کی بیٹی یوں گھر سے باہر نہیں جاتی، میں نے بھی بحث نہیں کی اور خود انم کو ساتھ لے جا کر سب خریداری کر لی۔ اسی سب مصروفیت میں شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں انم کو ساتھ لیے مہندی کا جوڑا دے کر آ گئی، تب بھی وہ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ارحام نے برا منایا کہ اس قدر بھی پردہ کہ دیور کے سامنے بھی نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ بارات پر بھی وہ سب کے سامنے گھونگھٹ نکالے آئی تھی۔ اسد خوش تھا مگر سب رشتہ دار بہت باتیں کر رہے تھے۔ شادی کے فنکشنز ختم ہوئے تو ہینا اسد کے آفس جاتے ہی مشین لے کر کمرے میں بیٹھ جاتی۔ اب یہ معمول ہو چکا تھا، وہ اسد کے جاتے ہی مشین جو ساتھ لائی تھی کمرے میں رکھ کر اندر سے دروازہ بند کر دیتی اور سارا دن کپڑے سلائی کرتی رہتی۔ میں خوش تھی کہ وہ اپنا خرچ اٹھائے گی تو میرے بیٹے پر بوجھ نہیں بنے گی۔ وہ شام کو کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں بہت سے پیسے تھے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ میں نے اسے نہیں پوچھا کہ وہ کپڑے کہاں سے سلائی کرنے کو اور کیسے واپس دیے۔ اس طرح روز وہ صبح ناشتے کے بعد کمرے میں چلی جاتی اور شام کو نکلتی۔ اسد کے سامنے میں نے اس کی بہت تعریف کی۔ انم اور ارحام حیران تھے کہ وہ پورا دن کام کر کے بھی تھکتی نہیں ہے۔ اماں، مجھے شک ہوتا ہے بھابھی پر، انم نے تشویش سے کہا۔ تمیز کرو انم، اپنی بھابھی کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں نے اسے جھڑک دیا۔ آپ کچھ بھی کہیں مگر کچھ تو گڑبڑ ہے، انم نے ہینا کے کمرے کے بند دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔ انم صحیح کہہ رہی ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سارا دن مشین چلا کر شام کو یوں توانا رہنا؟ ارے بھائی، اگر 2 گھنٹے بھی مشین چلائی جائے تو بازو میں درد ہونے لگتا ہے، مگر بھابھی اللہ ہی جانے۔ ارحام بولتا بولتا رکا اور بات ادھوری چھوڑ کر آسمان کی طرف دیکھتا بڑبڑاتا چلا گیا۔ ان دونوں کی باتیں میرے دل میں شک ڈال گئی تھی۔ میں نے بہت سوچا اور عبید سے بات کی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ سارا دن مشین چلانے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ عبید نے سخت ناگواری سے پوچھا۔ اس کی مرضی ہے عبید، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اسے منع کر دو، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ میں اور اسد کما رہے ہیں، گھر کا خرچ چلتا ہے سکون سے، یہی کافی ہے۔ اب دوبارہ اس گھر میں سلائی مشین کوئی نہیں چلائے گا۔ عبید حکم دے چکے تھے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہینا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہینا، تم مشین پر مت بیٹھا کرو، عبید اور اسد کو پسند نہیں یوں تمہارا سارا دن کام کرنا۔ میری بات پر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں جو چاہے کروں گی، میں نے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دی اپنی زندگی میں، مجھے میرے کام سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ سختی سے کہتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا لہجہ حد درجہ نرم تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ ہینا کا لہجہ بتا گیا تھا کہ وہ نہیں چھوڑنے والی اپنے کام کو۔
میں نے عبید کو منانے کی کوشش کی مگر وہ بھی نہیں مانے، تو میں نے ان سے ایک ہفتے کا وقت لیا کہ میں ہینا کو منع کر سکوں۔ ایک دن میں نے ہینا سے اپنے کپڑے سلائی کرنے کو دیے تو وہ سوٹ ہاتھ میں لیے غصے سے بیٹھی، پھر ایک دم اٹھی۔ میں اب سب کی نوکر نہیں ہوں جو سب گھر والوں کے کپڑے سلائی کرتی پھروں۔ کپڑے زمین پر پھینکتی ہوئی چلاتے ہوئے وہ بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور معمول کے مطابق دروازہ اندر سے بند کر دیا اور مشین چلانے لگی۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر کھٹک گئی۔ اس کے لہجے نے میرا دل اس قدر دکھایا کہ میں رونے لگی اور روتے ہوئے ہی باہر چلی گئی۔ مجھے سکینہ بی بی سے پوچھنا تھا کہ ہینا یہ رویہ کیوں رکھ رہی ہے۔ جب گلی سے گزرتے میری نظر ہینا کے کمرے کی کھلی کھڑکی پر پڑی تو میرا سر گھومنے لگا، سانس جیسے رک ہی رہا ہو۔ میری بہو تو گناہ کر رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر دیکھا تو اندر کا منظر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ چکا تھا۔ میں لڑکھڑاتی واپس گھر آئی اور اسد کو کال کی، اسے گھر آنے کا کہا۔ چچی جان کی خواہش تھی کہ ان کے لاڈلے پوتے کی شادی ایک دیندار اور باپردہ عورت سے ہو، مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اسد جیسے ہی گھر آیا میں اسے لپٹ کر رونے لگی تو وہ پریشان ہوتا، مجھ سے بار بار رونے کی وجہ پوچھتا رہا۔ میں نے روتے ہوئے کے کمرے کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ حیرت سے کبھی میرے روتے چہرے کو دیکھتا تو کبھی بند دروازے کو دیکھتا۔ ایک دم ہی غصے میں وہ دروازہ پیٹنے لگا مگر اندر شاید وہ سن نہیں پا رہی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اپنے کام میں اسد نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ اندر کا ماحول، ہینا کا ڈریس وغیرہ دیکھ کر اسد کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی ایسا کر سکتی ہے۔ ہینا یوں کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دو آدمی اس کے پیچھے بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں اور دو آدمی صوفے پر بیٹھے تھے۔ کھڑکی اب بند تھی، شاید وہ دیکھ چکی تھی کھڑکی کھلی ہے اس لیے اس نے بند کی تھی۔ یہ سب کیا ہے ہینا؟ اسد غصے سے غرایا تھا۔ اس نے کبھی اس قدر غصے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جس قدر وہ آج غصے میں تھا۔ ہینا اس کی بات پر ڈر کے پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، وہ بولنے کے لیے لفظ تلاشنے لگی جب ایک آدمی اٹھ کر قریب کھڑا ہوتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اسد کا خون کھول گیا۔ اس نے آگے جا کر ہینا کو اس کے حصار سے نکالا اور پھر اگلے ہی لمحے ہینا منہ پر ہاتھ رکھ کے زمین بوس ہو گئی تھی۔ میں ایک طوائف ہوں۔ شروع ہی سے میری ماں بھی ایک طوائف تھی۔ میں نے اسے شادی سے منع کیا مگر اماں نہیں مانی اور اس نے میری شادی کروا دی۔ میں روز یہی کام کرتی ہوں اور مشین کے بعد ایک ریکارڈنگ میں ہے جو محفوظ ہے، جو میں فل والیوم میں چلا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں اسد، اور مجھے اپنے عمل پر ذرا برابر بھی دکھ یا پچھتاوا نہیں ہے۔ وہ ہر جذبات سے آری لہجے میں بولی۔ اسد زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اسے یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی وقت ہینا چلی گئی اور اسد یوں ہی بیٹھا رہ گیا۔ میں اسد کو کیسے سمجھاتی؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ میری سانس رکنے لگی تھی۔ اسد اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ارحام اور انم بھی دکھ سے کبھی مجھے تو کبھی میں گیٹ کو دیکھتی جہاں سے اسد گیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ میں زمین پر بیٹھتی رونے لگی۔ میں نے کتنی لڑکیوں کو ٹھکرایا، کتنے والدین کا دل دکھایا تھا۔ شاید یہ سب اسی کی سزا تھی۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔